بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لشکر اسلام کے یہ دونوں جانباز نہ صرف یہ کہ حسن و جمال میں بے مثال تھے، بلکہ عقل و فرزانگی اور شجاعت و مردانگی میں بھی کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ یہ میدان جنگ میں چیتے کی طرح چپٹتے اور شیر کی طرح دشمن کو دبوچتے۔ آن کی آن میں دشمنان اسلام کے کشتوں کے پشتے لگا دیتے۔ قیصر روم کے نصرانی سپہ سالار نے جب انہیں اپنی صلیبی افواج پر عقابوں کی طرح چپٹتے اور پلٹتے دیکھا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ یہ شہسواری، نیزہ بازی، تیرہ فگنی اور شمشیر زنی میں اپنی مثال آپ تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے ان کی جرأت و جسارت کی بنا پر انہیں ملک شام میں جہاد کرنے والے لشکر اسلام میں بھیج دیا تو یہ میدان کارزار میں شجاعتوں اور بصالتوں کے نئے باب رقم کرنے لگے۔ ان کی جنگی چالوں اور حربی صلاحیتوں کی وجہ سے نصرانی سپہ سالار نے اپنے کمانڈروں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسی نہ کسی طرح ان دونوں بھائیوں کو زندہ پکڑ لیا جائے، کیونکہ ان کی گرفتاری سے مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ کسی بھی معرکے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ چنانچہ نصرانی کمانڈروں نے اپنے سپہ سالار کے فرمان کے مطابق اپنی تمام تر توجہ انہیں زندہ گرفتار کرنے پر مرکوز کر دی اور طویل جدوجہد کے بعد ایک کو قتل کرنے اور دوسرے کو زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نصرانی سپہ سالار نے جب اس جانباز کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال اور عزم و استقلال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ اس نے ان کے متعلق جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ اس کے چہرے سے شرافت اور بزرگی ٹپک رہی تھی۔ وہ باوجود بلاک بہادر اور شجاع ہونے کے فرشتوں کی طرح معصوم نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس کی گرفتاری سے قبل سن رکھا تھا کہ مسلمان مجاہدین کی فتوحات کا اصل راز یہ ہے کہ وہ رہبان اللیل اور فرسان النہار، یعنی رات کو عبادت گزار اور دن کو شہسوار ہوتے ہیں۔ نہ وہ شراب پیتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ان کی بیویوں کا احترام سگی ماؤں سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ لیکن اسے کسی مجاہد سے بالمشافہ ملاقات کا موقع پہلی دفعہ ہاتھ آیا تھا۔ چنانچہ جب اس نے اس جانباز کے اوصاف کمال دیکھے تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس جیسے عابد و زاہد، خوبرو اور حسین مجاہد کو قتل کرنے کے بجائے اگر نصرانی بنا لیا جائے تو یہ بڑا نامور راہب اور سینٹ ثابت ہوگا، ہمارے مذہب کے لیے تقویت کا باعث بنے گا۔ جو شخص یہ ثواب کا کام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اسے سلطنت کی طرف سے گراں نقد انعام دیا جائے گا۔ ہم خرما و ہم ثواب کے مصادق جب دربار کے پادری نے ثواب اور انعام کا اعلان سنا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی، اس مسلمان جانباز کو میرے سپرد کر دیا جائے، میں چند دنوں میں اسے نصرانی بنا لینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بادشاہ نے اس سے اس پروگرام کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ عرب لوگ عورتوں کے رسیہ اور شوقین ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک نہایت حسین و جمیل بیٹی ہے، جب میں نے وہ اس کے سامنے کر دی تو یہ چند دنوں میں ہمارا دین قبول کر لے گا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس نے اس مجاہد اسلام کو پادری کے گھر ٹھہرانے کا فرمان جاری کر دیا۔ چنانچہ پادری اس مجاہد کو خوشی خوشی اپنے گھر لے گیا اور اسے مہمان خانے میں بٹھا کر خود اندر چلا گیا۔ اپنی 18-20 سال کی خوبرو اور نوجوان بیٹی کو ثواب اور انعام پر آمادہ کرنے لگا، جس پر اس کی بیٹی نے مذہبی جوش و خروش سے اس فریضے کو سر انجام دینے کی حامی بھر لی۔ اس کی نوجوان بیٹی نہا دھو کر زرق برق لباس زیب تن کر کے سر میں خوشبو، آنکھوں میں سرما اور گلے میں زیورات پہننے لگی۔ پادری نے اس عرصے میں شراب، کباب، پھل اور کھانا تیار کر لیا۔ وہ اپنی بیٹی کو مہمان کی ہر خواہش کی تعمیل کرنے کا حکم دے کر دروازہ بند کر دیا اور خود باہر چلا گیا۔ جب لڑکی نے بن سنور کر اس نوجوان کے آگے
کھانا رکھا اور تعمیل ارشاد کے لیے حاضر باش کھڑی ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس مجاہد اسلام نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی نگاہ نیچے کر لی اور پانی کے ساتھ وضو کر کے عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اللہ نے اسے سریلی آواز اور خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کرنے کا ملکہ نصیب فرمایا تھا۔ جب اس نے میٹھی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے اسے ایمان کی پختگی اور قلب کی سلامتی عطا کر دی۔ وہ حور تمثال اپنا پروگرام بھول کر تلاوت قرآن میں اس قدر فریفتہ ہوئی کہ وہ کھلانا پلانا بھول گئی اور وہ مسلمان ہونے کا سوچنے لگی۔ جب اس حال میں 7واں دن گزرا تو لڑکی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور وہ نوجوان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، مجھے تیرے دین کا واسطہ دیتی ہوں، ذرا میری بات تو سن لو اور میری طرف دیکھ تو صحیح۔ اس نے کہا، اچھا بات کر، میں سن رہا ہوں۔ کہنے لگی، مجھے مذہب اسلام سے آگاہ کیجیے کہ وہ کیسا مذہب ہے اور اس میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ مجاہد اسلام نے اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو وہ مسلمان ہو گئی اور نماز کا طریقہ سیکھنے لگی۔ جب اس نے نماز سیکھ لی تو کہنے لگی، بندہ خدا، بے شک میں مسلمان ہو گئی ہوں لیکن رہنا میں نے تیرے ساتھ ہی ہے۔ کیا مطلب؟ نوجوان نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ لڑکی نے دل کی بات کہی۔ یہاں نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ کوئی ولی نہ کوئی گواہ، جبکہ اسلام میں ولی اور گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر تو یہاں سے رہائی کی کوئی تدبیر کرے تو ایسا ممکن ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ کو بلایا اور کہا، اے ابا جان، یہ مجاہد اسلام مجھ پر فریفتہ ہو گیا ہے اور اس کا دل نرم ہو گیا ہے۔ میں نے اسے نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی ہے لیکن اس نے یہ عذر پیش کیا ہے کہ جس شہر میں میرا بھائی قتل ہوا وہاں میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ ہاں، اگر مجھے یہاں سے نکال کر کسی اور بستی میں رکھا جائے تو میرا دل قرار پکڑے گا اور جب میرے دل سے اپنے بھائی کے قتل کا غم دور ہو گیا تو ممکن ہے کہ میں تمہارا مقصد پورا کر دوں۔ ابا جان، اگر آپ مجھے اس کے ساتھ دوسرے گاؤں بھیج دیں تو میں ضمانت دیتی ہوں کہ یہ ہمارا ہو جائے گا۔ پادری نے جب نوجوان بیٹی کی یہ بات سنی تو پھولا نہ سمایا اور بڑی تیزی سے سپہ سالار کے پاس چلا گیا اور عرض کی، محترم، میری امید بھر آئی ہے لیکن اتنی سی کسر رہ گئی ہے کہ 2 دن صبر کر لیے جائے اور انہیں دوسرے گاؤں میں بھیج دیا جائے۔ سپہ سالار نے جب پادری کی زبانی تفصیل سنی تو بہت خوش ہوا۔ وہ اپنے مذہب کی ترویج اور اطاعت کا بڑا متمنی تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ کاش دین نصرانیت دنیا کا بڑا مذہب بن جائے۔ چنانچہ یہ جوڑا قریبی گاؤں میں چلا گیا، لیکن کیا مجال کہ اس نے دن کی روشنی یا رات کی تاریکی میں اسے ہاتھ بھی لگایا ہو۔ تنہائی میں غیر محرم مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، لیکن مسلسل جہاد کرتے اور جان ہتھیلی پر رکھنے کی وجہ سے نوجوان کے ایمان میں اتنی قوت پیدا ہو چکی تھی کہ شیطان کو حملہ کرنے کی جرأت نہ رہی۔ جب تیسرے دن کی رات ہوئی تو یہ دونوں عشاء کے بعد وہاں سے نکل پڑے اور ساری رات چلتے رہے۔ جب صبح صادق کا وقت ہوا تو دونوں راستے سے الگ، ابھی یہ نماز میں ہی تھے کہ یکایک گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں۔ نوجوان نے کہا، بندی خدا، ہم پکڑے گئے، یہ تو نصاری کا دستہ ہے اور ہم پر چھاپا مارنا چاہتے ہیں۔ ساری رات چلتے چلتے ہمارا گھوڑا بھی تک گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، افسوس تم ڈر رہے ہو اور خوف زدہ ہو گئے۔ اس نے جواب دیا، ہاں۔ وہ کہنے لگی، وہ بات کہاں گئی جو آپ نے مجھے اپنے رب کی قدرت کا کاملہ کے متعلق بیان کی تھی؟ آؤ ہم اللہ کے سامنے گرییں اور زاری کریں، شاید وہ ہماری سن لے اور ہماری مدد فرمائے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ دونوں نے بڑی آہوزاری اور گریہ وقع سے دعا کرنی شروع کر دی۔ ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ انہیں ہاتف غیبی کی آواز سنائی دی، غم نہ کرو اور نہ ہی خطرہ محسوس کرو، یہ آوازیں ملائکہ کی ہیں
جنہیں اللہ نے تمہاری معاونت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ تمہارے نکاح کی تقریب میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ یہ اپنے گھوڑے پر چلتے رہے، صبح کو مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت امیر المومنین نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ سو کر جاگنے والوں اور وضو کرنے والوں کی خاطر وہ جماعت سے مل سکیں، پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے، اس عرصے میں مسجد بھر جاتی، دوسری رکعت ہلکی پڑھتے۔ نماز فجر ادا ہوئی تو ان کی تقریب نکاح منعقد ہوئی اور یہ سلسلہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور پسند بھی آ گئی ہوگی۔ تو ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کا بٹن دبائیں۔